دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بنگلہ دیش کی بات کریں گے کہ کیسے ملک کی سب سے بڑی جماعت اتنی جلدی اقتدار سے باہر ہو گئی، شیخ مجیب الرحمان اپنی مقبولیت برقرار نہ رکھ پائے۔ دوستو 1971 کے الیکشنز میں جہاں عوامی لیگ کو فتح حاصل ہوئی، دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بنگلہ دیش کی بات کریں گے اور ہمارا فوکس ہوگا بنگلہ دیش کی 16 دسمبر 1971 کے بعد کی آئینی، سیاسی اور جمہوری تاریخ پر، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے ملک کی سب سے بڑی جماعت اتنی جلدی اقتدار سے باہر ہو گئی اور شیخ مجیب الرحمان اپنی مقبولیت برقرار نہ رکھ پائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہونے کے باوجود ملک کے دونوں حصے تقریباً ایک جیسی مشکلات کا شکار رہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے ملک کی سب سے بڑی جماعت اتنی جلدی اقتدار سے باہر ہو گئی اور مقبول ترین لیڈر شیخ مجیب الرحمان اپنی مقبولیت برقرار نہ رکھ پائے، اور کس طرح سے مغربی پاکستان سے الگ ہونے کے باوجود وہاں جمہوریت کو تقریباً وہی مشکلات جاری رہیں جو کہ مغربی پاکستان میں تھی، اور اس کے علاوہ آج تک بنگلہ دیش میں ہونے والے تمام الیکشنز کی کہانی۔ دوستو 1971 کے الیکشنز میں جہاں عوامی لیگ کو فتح حاصل ہوئی اور پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی اور ملک دو حصوں میں بٹ گیا، تو اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش میں آئینی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ 1972 میں بنگلہ دیش نے اپنا پہلا آئین بنایا جس میں پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی، تاہم شیخ مجیب الرحمان کے اپنے سوشلسٹ نظریات کی وجہ سے ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بجائے ایک سوشلسٹ ریپبلک بنانے کی طرف زور دیا گیا۔ ایک طرف مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان میں 1970 میں متنازع ہو جانے والے الیکشنز کی بنیاد پر ہی حکومت بنا دی گئی، تاہم بنگلہ دیش میں اس کے برعکس انہی الیکشنز کی بنیاد پر حکومت کی تشکیل کی بجائے 1972 میں نیا آئین بننے کے بعد فریش الیکشنز منعقد کیے گئے، جس میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 300 میں سے 293 نشستیں حاصل کی، اور اس طرح عوامی لیگ کی حکومت قائم ہوئی۔ عوامی لیگ کی اس قدر بھاری اکثریت سے جیت جہاں ایک نئے ملک کے لیے بہت خوش آئند بات تھی، تو وہیں سے اس سے کئی مسائل کا بھی آغاز ہوا، جیسے کہ اتنی بھاری اکثریت نے شیخ مجیب الرحمان کو یہ سوچنے کا موقع دیا کہ وہ اکیلے اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور وہ جیسے چاہے اس ملک کو چلا سکتے ہیں، اور یوں وہ اپنے بنیادی سوشلسٹ نظریات کی وجہ سے آہستہ آہستہ جمہوریت سے دور ہوتے گئے۔ تاہم یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اس بھاری اکثریت کے باوجود اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی پوری آبادی دو قومی نظریہ کو یکسر بلا کر اسلامی فلاحی ریاست کی بجائے سوشلسٹ ریپبلک جو کہ بھارت کی کالونی بن کے رہ جائے اس کے حق میں تھی۔ ابھی بھی ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نہ صرف انڈیا کے بڑھتے اثر و رسوخ کو سخت ناپسند کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے ملک کو الگ ہونے کے باوجود ایک اسلامی جمہوری ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بنیادی نظریاتی مسائل کی وجہ سے بھی شیخ مجیب الرحمان اور عوام میں خلیج کافی بڑھتی گئی۔ دوستو یہاں 1970 کے عالمی سیاسی منظرنامے کو بیان کیے بغیر ہم بنگلہ دیش، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کے سیاسی منظرنامے کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم یہاں تھوڑا تذکرہ اپنے مین ٹاپک سے ہٹ کر اس عالمی سیاسی منظرنامے کا کریں گے۔ دوستو یہ دور کولڈ وار یا سرد جنگ کے طور پر جانا جاتا ہے، جو کہ 1945 سے شروع ہوا، جہاں دنیا میں دو سپر پاورز تھیں، ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور دوسری طرف سوویت یونین تھی، اور یہ دونوں سپر پاورز ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف ممالک میں پراکسی وارز لڑ رہی تھیں۔ جہاں یہ دونوں سپر پاورز دنیا کے مختلف ممالک کی حکومتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے، تو وہیں پر کچھ ممالک اپنے نظریاتی یا جغرافیائی مفادات کو دیکھتے ہوئے کمیونزم یا کیپٹلزم سے کسی ایک کا انتخاب کرتے تھے۔ اب اگر کوئی بھی ملک اس دور میں کمیونزم کا انتخاب کرتا تو اس کو آٹومیٹیکلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اخلاقی سپورٹ حاصل ہو جاتی تھی، جو کہ اس ملک میں سیاسی انتشار کا باعث بنتی۔ کولڈ وار یا سرد جنگ کے اس دور میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی مختلف ملکوں میں سیاسی مداخلت آج کی تاریخ میں ثابت ہو چکی ہے۔
یہاں پر ہم ان میں سے کچھ کا تذکرہ کریں گے، جیسے کہ 1953 میں ایران میں محمد مصدق کی منتخب حکومت کو فوجی کو کے ذریعے ختم کروایا گیا۔ اسی طرح 1954 میں گویٹے مالا میں وہاں کے منتخب پریزیڈنٹ جیکب آربنز کی حکومت کو فوجی کو کے ذریعے ختم کیا گیا۔ 1960 میں افریقہ کے ملک کانگو میں پیٹرس لومامبا جو کہ منتخب پریزیڈنٹ تھے، انہیں سوویت یونین کے قریب ہونے کی وجہ سے یا ان کے قریب سمجھا جانے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا اور بعد میں وہاں پر بھی فوجی حکومت قائم ہوئی۔ 1963 میں ساؤتھ ویتنام کے منتخب صدر نو ین ڈیم کی حکومت کا فوجی بغاوت کے ذریعے خاتمہ کروایا گیا اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ 1973 میں ساؤتھ امریکہ کے ملک چلی میں منتخب پریزیڈنٹ سیلواڈور الینڈے کا فوجی ڈکٹیٹر پینوشے کے ذریعے خاتمہ کروایا گیا اور اسی فوجی کو کے دوران سیلواڈور الینڈے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ دوستو، اس دور میں عالمی دنیا پر اس طرح کے ہونے والے واقعات یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس دور میں سوشلسٹ نظریات رکھنے والے رہنماؤں کا قتل ایک معمول کی بات تھی۔ اب ہم اپنی بنگلہ دیش کی کہانی پر واپس آئیں تو آپ کو یہاں پر عالمی سیاسی منظرنامے پر ہونے والی ان سیاسی تبدیلیوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، شیخ مجیب الرحمن جو اپنے سوشلسٹ اقدار کو آگے لے کر بڑھ رہے تھے تو وہیں انہیں معاشی چیلنجز کا بھی سامنا تھا۔ اس کی وجہ سے لوگ تیزی سے نئی قائم ہونے والی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی دوران شیخ مجیب الرحمن نے اپنی طاقت کے نشے میں ملک کو ایک انتہائی اہم دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا، جہاں پر آئین میں بنیادی ترمیم کی گئی اور لوگوں کے بنیادی حقوق کو معطل کر دیا گیا اور بنگلہ دیش میں ون اسٹیٹ پارٹی کی طرف ایک عملی اقدام اٹھایا گیا۔ اسی دور میں شیخ مجیب الرحمن نے اپنی طاقت کے نشے میں بنگلہ دیش کو تاریخ کے ایک انتہائی اہم دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ بنگلہ دیش کے آئین میں بنیادی ترمیم کی گئی جس سے لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے اور اس طرح سے انہوں نے جمہوری اقدار پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ون اسٹیٹ پارٹی کی طرف ایک عملی قدم اٹھاتے ہوئے بکسل نامی ایک لیگ قائم کی گئی جسے بنگلہ دیش کرسک سرامک عوامی لیگ بھی کہا جاتا ہے، جس میں کمیونسٹ پارٹی آف بنگلہ دیش، جاتیہ لیگ، نیشنل پارٹی اور عوامی لیگ شامل تھیں۔ اس پارٹی کے قیام سے ایک بدترین جمہوری آمریت کی بنیاد رکھ دی گئی، جسے سوشلسٹ نظریات کی وجہ سے نہ صرف عالمی سطح پر شک کی نگاہ سے دیکھا گیا بلکہ مقامی سطح پر بھی عوام اور بالخصوص فوج نے اس کو سخت ناپسند کیا۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی فوج بھی بتدریج شیخ مجیب الرحمن اور ان کی پارٹی عوامی لیگ سے بددل ہوتی جا رہی تھی اور محض 3 سالوں میں عوامی لیگ اور بنگلہ دیش کی فوج میں بھی خلیج کافی بڑھ چکی تھی۔ بنگلہ دیش کی اس وقت کی فوج میں سرکردہ جنرلز اور افسران میں وہ لوگ شامل تھے جو 1971 کی بغاوت میں شیخ مجیب الرحمن کا ساتھ دے رہے تھے اور ان باغی فوجیوں کی بغاوت کے بغیر 1971 کی آزادی تقریباً ناممکن تھی۔ انہی باغی فوجیوں میں سے سب سے اہم نام میجر ضیاء الرحمن کا ہے، جنہوں نے مارچ 1971 میں پہلی دفعہ بنگلہ دیش ریڈیو پر آزادی کا اعلان کیا اور یہ اعلان اس وقت ہوا جب شیخ مجیب الرحمن مغربی پاکستان میں جیل میں قید تھے اور عملی سیاست سے بالکل دور تھے۔ اپنی انہی خدمات کی وجہ سے میجر ضیاء الرحمن شیخ مجیب الرحمن سے کافی زیادہ انعام و کرام کی امید لگائے بیٹھا تھا، تاہم بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد شیخ مجیب کے رویے کی وجہ سے وہ بھی بددل ہوتا گیا اور بالآخر 15 اگست 1975 کا وہ دن آن پہنچا جب ایسے ہی کچھ بددل افسران اور کچھ ہوس کا شکار فوجیوں نے صدارتی محل میں گھس کر شیخ مجیب الرحمن کو ان کی اہلیہ اور 2 بیٹوں سمیت قتل کر دیا۔ پورے خاندان میں شیخ مجیب الرحمن کی صرف 2 بیٹیاں ہی بچ سکیں، جن میں شیخ ریحانہ اور شیخ حسینہ شامل تھیں جو کہ اس وقت جرمنی میں موجود تھیں۔ شیخ مجیب الرحمن کے اس قتل کے بعد انہی باغی فوجیوں کی طرف سے ان کے نائب صدر مشتاق احمد کو ایک کٹ پتلی حکومت سونپ دی گئی جو کہ نومبر 1975 تک قائم رہی، جسے تب کے آرمی چیف خالد مشرف نے ختم کیا، لیکن اگلے ہی دن خالد مشرف کو بھی قتل کر دیا گیا اور بالآخر
برسوں سے حکمرانی کا خواب دیکھنے والے میجر ضیاء الرحمن، جو کہ اب لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچ چکے تھے، اپریل 1977 میں بنگلہ دیش کے صدر بننے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں محض 7 سالوں میں مشرقی اور مغربی پاکستان ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے ہاتھوں سے نکل کر ضیاء کے ہاتھوں میں چلے گئے، ایک طرف ضیاء الحق اور دوسری طرف ضیاء الرحمن۔ دوستو 1978 میں ضیاء الرحمن نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی یا BNP کی بنیاد رکھی اور 1979 میں ہونے والے الیکشنز میں کامیابی حاصل کی۔ دوستو ضیاء الرحمن، جو کہ شیخ مجیب الرحمان کے سوشلسٹ نظریات کے خاتمے کے وعدے کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے اقتدار میں آتے ہی فری مارکیٹ اور کیپٹلزم کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ معاشی ترقی دکھنے میں آئی۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف مسلسل فوجی بغاوتوں کی کوششیں ہوتی رہیں اور یکے بعد دیگرے 21 ملٹری کو ناکام ہوئے۔ تاہم 1982 یا 1982 میں بالآخر ضیاء الرحمن کو قتل کر دیا گیا اور بنگلہ دیش ایک دفعہ پھر سے فوجی اقتدار میں چلا گیا، اور اس بار باری تھی آرمی چیف حسین ارشاد کی۔ اقتدار پر قابض ہونے والے نئے حکمران آرمی چیف حسین ارشاد نے 1986 اور 1988 میں ڈمی الیکشنز منعقد کروائے، جس میں ان کی اپنی بنائی ہوئی پارٹی جاتیو لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ تاہم مرحوم ضیاء الرحمن کی بیگم خالدہ ضیاء اور مرحوم شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کی مسلسل احتجاج اور ہڑتالوں کے باعث حسین ارشاد اس بات پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے 1991 میں قدرے فری اینڈ فیئر الیکشنز منعقد کروائے، جس میں خالدہ ضیاء یا مرحوم ضیاء الرحمن کی پارٹی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد فروری 1996 میں ایک دفعہ پھر الیکشن منعقد ہوئے، جس میں ایک دفعہ پھر بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور خالدہ ضیاء وزیر اعظم بنی۔ تاہم الیکشن میں بدترین دھاندلی کے خلاف احتجاج سے یہ نئی بننے والی حکومت صرف 12 دن تک قائم رہ سکی اور اس کے بعد اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ مئی 1996 میں نئے الیکشنز کا انعقاد ہوا، جس میں شیخ حسینہ واجد نے کامیابی حاصل کی اور وزیر اعظم بن کر سامنے آئیں۔ دوستو 1990 کی دہائی سے اس طرح سے بنگلہ دیش میں ان دو بیگمات کی حکمرانی کا دور شروع ہوا، جس میں ایک طرف خالدہ ضیاء اپنے مرحوم شوہر ضیاء الرحمن کی لیگسی کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی، جن کا ایجنڈا ڈیموکریٹک، پروگریسو، سینٹرل رائٹ اور اینٹی انڈین سینٹیمنٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد قدرے پرو انڈیا، سوشلسٹ اور اتھارٹیرین نظریات کی حامل ہیں۔ دوستو 1996 کے الیکشن کے بعد 2001 میں ایک دفعہ پھر الیکشنز منعقد ہوئے اور اب کی بار خالدہ ضیاء کی پارٹی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے 2/3 اکثریت حاصل کی اور 2006 تک ان کی حکومت قائم رہی۔ دوستو 2006 سے 2008 کے درمیان بنگلہ دیش کی ملٹری کے زیر انتظام نگران حکومت کا دور آیا، جس میں تمام اداروں کی ری سٹرکچرنگ کا تجربہ کیا گیا اور 2008 میں نئے الیکشنز منعقد ہوئے، جس میں شیخ حسینہ واجد کی پارٹی بنگلہ دیش عوامی لیگ نے 2/3 اکثریت حاصل کی۔ اس کے بعد 2014 اور 2018 میں ہونے والے الیکشنز میں بھی شیخ حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ نے فتح حاصل کی اور مسلسل ان جیتوں سے شیخ حسینہ واجد اپنے مرحوم والد شیخ مجیب الرحمان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گئیں اور اپوزیشن پر بدترین پابندیاں لگا کر ایک دفعہ پھر سے عوامی لیگ کا چہرہ باکسال پارٹی یا بنگلہ دیش کرسک شرامک عوامی لیگ سے ملتا جلتا کر دیا گیا۔ دوستو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کے بارے میں ایک امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ ان پر آج تک 19 جان لیوا حملے ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہر حملے میں مکمل طور پر محفوظ رہی ہیں۔ دوستو اگر ہم بنگلہ دیش کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے الگ ہونے کے باوجود دونوں ممالک تقریباً ایک جیسے مسائل کا شکار رہے ہیں۔ جہاں 1970 میں سوشلسٹ نظریات کی ترویج ہوئی تو 1980 کی دہائی میں بدترین فوجی آمریت کا دور رہا اور 1990 میں دونوں ممالک میں جمہوریت کی واپسی ہوئی۔ ان مماثلتوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الگ ہونے کے باوجود دونوں ممالک کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک جیسی کنفیوژن پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی سیاسی یا فوجی لیڈر آسانی سے ان کا استحصال کرتا رہا۔ اس کے برعکس انڈیا میں اسی دور میں ریئل ڈیموکریسی
कंसिस्टेंसी के साथ काम करती रही, जिसके नतीजे में अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने में आई। दोस्तों, इसमें दोनों ममालिक के लिए यहाँ पे ये सबक है कि अब जबकि दोनों ममालिक में तकरीबन तमाम गैर जमहूरी तजर्बे नाकाम हो चुके हुए हैं, तो यहाँ पर रियल डेमोक्रेसी को एक मौका देना चाहिए ताकि यहाँ पर हमेशा से बढ़ती हुई गुर्बत को किसी तरह से रोका जा सके। लेकिन बदकिस्मती से 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में होने वाले नए इलेक्शंस एक अलग पैगाम देते हैं, जहां अवामी लीग की तरफ से फस्तायत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए इलेक्शंस तो जीत लिए गए हैं, ताहम मुल्की और आलमी सतह पर इनकी कबूलियत ना होने की वजह से एक नया आइनी, सियासी और मुआशी बहरान जन्म ले रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।